نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب المساجد، مساجد کا بیان، مساجد کا احترام، مساجد کے آداب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا جو تلاوت کیا ہے، 18واں سپارہ ہے، سورۃ النور، آیت نمبر 36۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ آج کل چل رہا ہے، ہم بھائی تو خیر کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بے شک اپنا ہو، رشتہ دار ہو، بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک دفعہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے صحیح، ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ وہ پنجابی میں ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ ماں پہنے کر دیتے، یعنی کہ اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہے۔ یہ ہمارا یعنی کہ مسجد سے باہر کا کام ہے، لیکن اب ہمارا یہ حال بن چکا ہے کہ ہم مساجد میں بھی اس کام کو نہیں چھوڑتے۔ مساجد میں ہم جب آ کر بیٹھتے ہیں تو آ کر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے۔ تو لیکن ہم ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم نے سارا دن محنت مزدوری کر کے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور جاتے ہوئے اس کو توڑ دیا، یہ ہمارا حساب ہوتا ہے۔ ہم مسجد عبادت کے لیے مسجد میں آئے ہیں، نماز ادا کی ہے، سنتے ادا کی ہیں، سنتے ادا کرنے کے بعد جیسے ہی ہم آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، فلاں بندے نے ایسا کیا، فلاں بندے نے ایسا کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات سیاست کے بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ فلاں سیاستدان ایسا ہے، اور اتنی اتنی گندی گالیاں مسجد میں بیٹھ کے نکالتے ہیں جس کے ہم یعنی کہ بیان نہیں کر سکتے۔ کم از کم مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں فرما رہے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جو اس میں الفاظ استعمال کیا گیا ان ترفع، اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک اس کو یعنی کہ بلند کیا جائے ذکر و اذکار سے، دوسرا اس کو بلند کیا جائے آداب سے، احترام سے۔ صرف یہ نہیں کہ مسجدیں بنا لی تو مسجدیں بنا لی، آ کے بیچ میں نماز پڑھی تو بیٹھ کے گپ شپ لڑائی چلے گئی۔ ایک ہمارے گھر کا نظام ہے، ہم اپنے گھر کو جس طرح چلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کوئی باہر سے آ کے بندہ ہمارے گھر میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بھائی گھر میں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ہم مہمان سارے بیٹھے ہیں، کچھ خیال کر لو، ایسے الفاظ نہ استعمال کرو۔ ہم گھروں کا ہمیں نظام کا پتہ ہے اور گھروں کا ہم انتظام اچھے طریقے سے کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب مسجدوں کی باری آتی ہے تب ہم یہ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں۔ کم از کم ہمیں مساجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ مساجد میں کیا کرنے آتے ہیں؟ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الجن میں آیت موجود ہے اور یہ اوپر بھی لکھی ہوگی
کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں اور اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو کی پکارا جائے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مساجد میرے لیے ہیں، عبادت کرو، ذکر کرو، دل کرتا ہے آرام بھی کرو، کوئی گناہ نہیں، آپ آرام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہے ہیں۔ آپ نماز سے پہلے آ کر تھوڑی دیر لیٹ چکے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ حالت آپ کی نماز میں گنی جا رہی ہے، یعنی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہے ہیں، لیکن ہم اس ثواب کو یعنی کہ پس پشت پھینک رہے ہیں، اس ثواب کا ہم خیال نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اجر دے رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی مساجد میں آ کر مساجد کا احترام نہ کریں، تو پھر ہم یہ کہنے کے بھی حق نہیں رکھتے کہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے گھر کا کوئی احترام کرے، کیونکہ جس طرح کہ ہم کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مکافات عمل ہے، اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ہمیں مساجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صبح شام میرا ذکر و اذکار کرو۔ ہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کام پہ ہیں، کوئی مشکلات ہے، جو بھی ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منع تو نہیں کر رہے کام کرنے سے، لیکن جب فارغ بیٹھے ہیں یا جب مسجد میں آ رہے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک مین بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو ہم بہت سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھا ہے اور وہ کوئی غلط بات کرنے لگا ہے، اس نے سن لیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے زبان سے اگلا الفاظ نہیں نکالے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ میری بات نہیں سنے گا، وہ خود ہی چپ کر کے وہاں سے چلا جائے۔ اگر کوئی وہ اچھی بات کرنے لگا تو اس کی بات سن لی جائے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کل جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک ہی گھر میں دو پارٹیوں کے بندے رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں دو پارٹیز کے بندے رہ رہے ہیں، ایک نواز شریف کی طرف ہے، ایک عمران خان کی طرف، اور آپس میں اتنا کلیش ہے کہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے، اور وہی کلیش آ کر مسجد میں بھی چل جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کہ مسجد میں آ کر کہ وہ عمران خان کا ہے، وہ نواز شریف کا ہے، وہ فلاں کا ہے، وہ فلاں کا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی۔ بھئی مساجد ایک جٹ ہونے کے لیے، مساجد علیحدہ کرنے کے لیے نہیں۔ جب مسجد میں آ گئے، امیر کیا، غریب کیا، بادشاہ کیا، فقیر کیا، جو مرضی ہو، سارے ایک برابر ہیں۔ امام کے پیچھے جب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سب ایک برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں رکھ رہے معذرت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر، اس بات پر، اس آیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ دن پہلے جو میں نے گزشتہ نشست میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے متعلق، کہ میں نے اپنے بیٹے کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی سیز دے، لمبی عمر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کہ دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے اس کو میں وقف کر دوں۔ تو اس بات کا یعنی کہ اعتراض بنا تھا کہ وقف جو استعمال الفاظ ہے تو یہ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن جو عربی کی لغت ہے اس میں اس وقف کے معنی کافی زیادہ آتے ہیں۔ ایک وقف آتا ہے کہ ہم کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، ایک وقف آتا ہے کہ جب ہم، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب قاری صاحب چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، الفاظ میں وہ کہتے ہیں وقف کرنا ہے، یعنی کہ رکنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے۔ ایک وقف ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ کسی چیز کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو ہم واپس نہیں لیتے، ایک وقف وہ ہوتا ہے۔ اور ایک وقف یعنی کہ ہم کسی کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کے دین پھیلانے کے لیے اس کو وقف کر دیتے، ایک وقف وہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک لفظ کا بہت سے معنی بنتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شک و شبہ سے بچا جائے۔ اگر کوئی آپ کو ایک لفظ کا پتہ ہے تو کوشش کریں اس کے بارے میں اور علم حاصل کریں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو صحیح معنی پتہ لگ جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رحمن أغثنا. يا رحمن أغثنا. يا رحمن أغثنا. اللهم صيبا نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.